بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زہد و تقوی، درویشی اور بے نیازی کی بے مثال داستان ہے۔ آپ کی پیدائش 95 ہجری میں ایک نہایت غریب گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والدین کے پاس اس وقت اتنا بھی سامان نہیں تھا کہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کپڑا یا چراغ روشن کرنے کے لیے تھوڑا سا تیل تک مہیا ہو سکتا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوسی سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ۔ والد نے دروازے پر ہاتھ رکھا لیکن واپس آ کر کہہ دیا کہ دروازہ نہیں کھولا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ حضرت رابعہ نے کم عمری ہی میں والدین کا سایہ کھو دیا اور غربت و مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک ظالم کے ہاتھ غلام بنائی گئی۔ آپ کو سخت محنت کے کام لینے پر مجبور کیا گیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتی رہی۔ ایک رات آپ کے مالک نے آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا اور نور سے گھرا پایا۔ وہ یہ دیکھ کر متاثر ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ آپ کی زندگی مکمل طور پر اللہ کی محبت اور یاد میں گزر گئی۔ دن میں روزے رکھتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء آپ کے علم و تقوی سے متاثر ہوتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور علم حدیث میں بھی مہارت حاصل کی۔ حضرت رابعہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی عبادت صرف اس کے انعامات یا عذاب کے خوف سے نہیں بلکہ اس کی ذات کی محبت میں ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتی تھی، اگر میں جنت کی امید یا دوزخ کے خوف سے عبادت کرتی ہوں تو وہ عبادت نہیں، لیکن اگر میں صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں تو اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ آپ نے دنیاوی خواہشات سے مکمل بے نیاز زندگی گزاری۔ جب کسی نے نکاح کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، مجھے 3 باتوں کا خوف ہے۔ کیا میرا ایمان موت کے وقت سلامت رہے گا؟ کیا میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا قیامت کے دن مجھے جنتیوں کے ساتھ لے جایا جائے گا؟ جب تک ان سوالات کا جواب معلوم نہ ہو، نکاح کی خواہش کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے الفاظ میں ہمیشہ حکمت و دانائی ہوتی تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی، اللہ کی یاد کے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا اور دل کو غیر ضروری خواہشات سے پاک رکھنا اصل مومن کی نشانی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا وصال انتہائی عاجزی اور انکساری کے عالم میں ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں جنتی لباس میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے میرے خشن لباس کے بدلے یہ لباس عطا کیا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے اور اپنی رضا کی طلب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔